انسان کی زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہیں ہوتے۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، انسان کی زندگی میں دشواری پریشانی بھی آتی ہے، تاکہ انسان یہ پہچان لے کہ میرے اپنے کون ہیں، میرے غیر کون ہیں، کون مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کون مجھ سے جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو درد نہ دو، کبھی کسی کو تکلیف نہ دو، اسی لیے کہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد اور تکلیف باقی رہتا ہے۔ جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے کے بعد سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا یہ اللہ رب العزت کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا یہ شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں آخری زمانے میں جو سب سے کم چیزیں ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ یقیناً دور حاضر میں دیکھا جائے تو بھروسے مند دوست نظر نہیں آتے ہیں اور لوگوں نے حلال رزق کو ترک کر دیا ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے کماؤں۔ وہ ذرہ برابر بھی یہ غور و خوض نہیں کرتا ہے، وہ دولت حاصل کرتے رہتا ہے، محنت و مشقت کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، مشقت کرے، لیکن حلال رزق کمائے، حرام رزق کی جانب ہرگز اپنے قدم کو نہ بڑھائے۔ اسی میں انسان کے لیے فلاح ہے، انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو انسان اپنی غریبی، اپنی مفلسی کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو گرا دیتا ہے، اپنے وقار کو کمزور کر دیتا ہے۔ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، چکنا چور ہو جاتی ہے، لیکن انسان ٹھوکر لگنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، ہمت والا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوب عبادت کرتے ہیں، خوب اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، خوب ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادت کا اظہار، اپنے ذکر و اذکار کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کم ذکر و اذکار کرتے ہیں، کم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ میں بہت عبادت کرنے والا ہوں، میں بہت ذکر و اذکار کرنے والا ہوں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اسی لیے یہی لوگ اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راضی کرنے میں ہمہ وقت لگا رہتا ہے، ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ خود سے راضی ہو جائے۔ ایسے شخص غیر معتبر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں مست مگن نہ ہو جائے، دنیا کی زندگی میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بہتر کرے، اپنے قبر کے مرحلے کو بہتر کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن دور حاضر میں انسان یہ بھول گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، آخر اللہ رب العزت کا کیا مقصد ہے، لوگ اس کو بھول رہے ہیں۔ اسی لیے کہ جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے دل لگا لیتا ہے، یقیناً وہ انسان آخرت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے ایک دن اس کو موت آئے گی اور وہ مر جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا میں اس طرح اپنی زندگی گزارے جس طرح ایک مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ابھی میں یہاں ہوں تو کل میں کہاں رہوں گا۔ وہ یہاں وہاں سفر کرتے رہتا ہے اور اپنی زندگی کو کاٹتے رہتا ہے، وہ کسی جگہ سے دل نہیں لگاتا ہے۔ جو دل لگا لیتے ہیں وہ مسافر نہیں کہلاتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ رب العزت کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے آخرت کے مرحلے کو آسان کر دیتا ہے، اس کی قبر کے سوال و جواب کو آسان کر دیتا ہے۔ انسان اگر کسی سے پوچھے تو سمجھنے کے لیے پوچھے،
اس سے الجھنے کے لیے، اس سے لڑائی کرنے کے لیے، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے اسے کچھ نہ پوچھے۔ یہی ایک بہترین انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری۔ اسی لیے کہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یقیناً ایمان والے سر بلندی اور تکبر اور غرور کو برا سمجھتا ہے، اور وہ اپنی عاجزی انکساری کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا وہ عیب ہرگز بیان نہ کرے جو عیب اس بیان کرنے والے کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلے وہ خود اس عیب سے پاک ہو جائے، خود اس عیب کو اپنے اندر سے نکال دے، اس کے بعد وہ لوگوں کی اصلاح کرے، اس کے بعد لوگوں کو سمجھائے۔ لیکن اس طرح کے لوگ آج بھی معاشرے میں موجود ہیں جو اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے کے چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو دیکھتے ہیں، اس کے عیب کو نکالتے ہیں، اس کی عزت کو بازاروں میں اچھال دیتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے محفل سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں انسانوں کے لیے کامیابی ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر سننا پسند کرتا ہے تو سمجھ جائیں وہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہو گیا ہے۔ اور جو شخص رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتا ہے، ان کا ذکر کرتے رہتا ہے، ان کا چرچا کرتے رہتا ہے، سمجھ جائیں وہ انسان عاشق رسول ہو گیا ہے، سمجھ جائیں وہ انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب محبت کرتا ہے۔ اور جو انسان اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پڑھتا ہے، سمجھ جائیں وہ انسان اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے۔ اور جو انسان اس طرح کے افعال کرتے ہیں یقیناً ویسے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ نیک بننے کے لیے اس طرح کوشش کرنی چاہیے جس طرح ایک انسان خوبصورت بننے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، اپنے جسم کو سنوارتا ہے، اپنے جسم کے ایک ذرے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان کسی کو غصے میں یا مذاق میں گالی دیتا ہے، گندی گندی باتیں کہتا ہے، تو یقیناً وہ چیزیں اس کے قبر کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ غصے میں لیے ہر ایک فیصلے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جہاں انسان کی عزت نہ ہو تو انسان وہاں نہ جائے، اگرچہ اس کو کھانا سونے کی پلیٹ میں دیا جائے، چاندی کے چمچ سے کھانا کھلایا جائے، ہرگز وہ اس محفل میں نہ جائے۔ اسی لیے کہ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اس طرح کے محفلوں میں جانے سے اس کی عزت لٹ جاتی ہے، اس کو ذلیل و رسوا لوگ سمجھنے لگتے ہیں، اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو ادنا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور عقل مند انسان ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی محفلوں میں جا کے اپنی عزت و آبرو کو گوا دے، اپنی بے عزتی کرائے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، اسی لیے کہ جب زندگی میں کوئی طوفان آئے نا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی اور تمہاری حفاظت کرے گی۔ لیکن اب دور حاضر میں اس کو بدل دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیکیاں کرتے جاؤ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب میں ڈالتے جاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرے، اور یہ نہ سوچے کہ اگر میں اس کے ساتھ بہترین حسن سلوک کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ بہترین حسن سلوک کرے گا۔ ہرگز یہ نہ سوچے۔ انسان محبت کو تقسیم کرتے رہے، پیار کو بانٹتے رہے، چاہے اس کے بدلے میں اس کو محبت اور پیار ملے نہ ملے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے وہ مشکلوں میں ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نہیں بدلیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے بدلیں۔ یقیناً جو انسان اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے وہ دنیا میں ممکن ہے لوگ اس سے نفرت کریں، لیکن یقیناً اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے،
اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے چینج کرتا ہے۔ اور دنیا میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی مل جائیں گے اور برے لوگ بھی مل جائیں گے۔ دنیا میں حلال کھانے بھی مل جائیں گے اور حرام کھانے بھی مل جائیں گے۔ اچھے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے کام کرے، اچھے لوگوں سے دوستی کرے، حلال کھانا کھائے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں بہت سارے اچھے چیز بھی ہیں اور برے چیز بھی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ فیصلے ہماری زندگی کو کامیابی بنا دیتے ہیں اور کچھ فیصلے ہماری زندگی میں ناکامیابی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے